حدیث پاک میں ہے کہ جب انسان کو قبر میں دفن کرتے ہیں اتاہ ملکان، دو فرشتے آتے ہیں اور فَأَقْعَدَاهُ میت کو بٹھا دیتے ہیں، فَيَقُولَانِ لَهُ دونوں سے کہتے ہیں مَنْ رَبُّكَ تیرا رب کون ہے، مَنْ نَبِيُّكَ تیرا نبی کون ہے، مَا دِينُكَ تیرا دین کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دین الاسلام میرا دین اسلام ہے۔ فرشتہ فینادی منادی من السماء اعلان کرتا ہے افرشولو من الجنہ، جنت کا بچھونا دو، البسولو من الجنہ، جنت کا لباس دو۔ اگلا جملہ سمجھنا وَفْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، میت یہاں پہ جنت وہاں پہ، درمیان میں دروازہ وَفْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، جو جنت کی طرف دروازہ کھل جاتا ہے اس کو کھول دو، وہ دروازہ کھل جاتا ہے۔ فَيَأْتِيهِ مِن طِيبِهَا وَرَوْحِهَا، یہ جنت میں نہیں آتا، جنت کی خوشبو اور جنت کی ہوا اس کی قبر میں آتی ہے اور یہ جنت کے نظارے کرتا ہے، اسے عرض جنت کہتے ہیں۔ ایک ہے دخول جنت جو حشر کے بعد ہے، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتی، اور یا دخول جنت نہیں یا عرض جنت، جنت کو پیش کیا گیا۔ پھر فرشتہ کہتے ہیں نم، مر جا یا سو جا، قبر میں سونا ہے یا مرنا ہے؟ فرشتہ کیا کہتے ہیں نم نم نم، سو جا، کنومت العروس، جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ یہ مولوی کہتے ہیں آئے آئے اچھی بات ہے، شادی کی بات پہ ہنسنا چاہیے۔ شادی کا معنی خوشی ہے، شادی کا معنی غم تھوڑا ہی ہے۔ توجہ رکھنا، فرشتہ کیا کہتے ہیں نم کا نومت بولو نم کا نومت نکتہ سمجھے، نکتہ نم کا نومت العروس، دلہن کی طرح سو جا۔ سوال سمجھو، فرشتہ کہہ سکتا ہے نم، توجہ رکھو، نم سو جا، بات کافی نہیں تھی، یہ دلہن کی بات کیوں کی ہے؟ نم سو جا، میں نے کہا لطیفے میری عادت نہیں ہے، میں لفظ پہ دلیل دیتا ہوں، سمجھاتا ہوں۔ نم سو جا کیسے؟ جیسے پہلی رات کی، یہ دلہن کا لفظ کیوں کہا ہے؟ یہ الفاظ نبوت ہے، پیغمبر کے لفظوں کی بلاغت دیکھیں اور نبوت کے الفاظ سے عقیدے دیکھیں۔ سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ میں نے کراچی سبق پڑھایا، روایت پڑھی، طالب علم کی چیٹ آئی، استاد جی پہلی رات دلہن سوتی بھی ہے؟ اور میں نے کہا فقیرہ سوتی ہے اپنا کام پورا کر کے۔ فرشتہ پوچھتا ہے تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ کہا جی میرا رب اللہ، میرا نبی حضور پاک، میرا دین اسلام۔ کام پورا ہو گیا، اب سو جا۔ اب کیا کر؟ میں مسئلہ سمجھانے لگوں، یہ کیوں فرمایا کہ سو جا پہلی رات کی دلہن کی طرح؟ توجہ رکھے ذرا، یہ دلہن کا لفظ کیوں بولا؟ اس کی وجہ الفاظ نبوت کی بلاغت دیکھیں۔ اس کی وجہ ایک لڑکی یا ایک لڑکا، کوئی لڑکی چاہتی ہے فلاں لڑکے سے میرا نکاح ہو، توجہ رکھنا، وہ چاہتی ہے، میسج نہیں کر سکتی، اللہ سے ڈرتی ہے، خاندان سے ڈرتی ہے، گناہ بھی ہے، بے حیائی بھی ہے، فون پہ بات کرنا چاہتی ہے، نہیں کر سکتی، نہ محرم ہے، خدا کا ڈر ہے اور بے حیائی بھی ہے، معاشرے کا ڈر ہے۔ توجہ رکھنا، وہ خط لکھنا چاہتی ہے، نہیں لکھ سکتی، خدا کا ڈر ہے، معاشرے کا ڈر ہے، ملنا چاہتی ہے، نہیں مل سکتی، خدا کا ڈر ہے، معاشرے کا ڈر ہے۔ توجہ رکھیں، دھان نہ نکالے، مسئلہ سمجھے، میں الفاظ نبوت کی بلاغت سمجھا رہا ہوں۔ یہ دیکھنا چاہتی ہے، نہیں دیکھ سکتی، لکھنا چاہتی ہے، نہیں لکھ سکتی، فون کرنا چاہتی ہے، نہیں کر سکتی، اس کو ملنا چاہتی ہے، نہیں مل سکتی۔ کیوں؟ خدا کا بھی ڈر ہے، مخلوق کا ڈر ہے۔ لیکن یہی لڑکی اگر جس کو چاہتی ہے
اس کے ساتھ کلمہ نکاح کے ساتھ آ جائے، نہ ڈر خدا کا ہے نہ ڈر مخلوق کا ہے۔ پیغمبر نے سمجھایا کہ جس طرح لڑکی کسے چاہتی ہو نہیں مل سکتی، مخلوق اور خالق کا ڈر ہے نہیں جا سکتی، مخلوق خالق کا ڈر ہے، کلمہ نکاح کے ساتھ آ جائے۔ کوئی خاندان جس کا ڈر تھا وہ باہر کھڑا ہے، کوئی ڈر نہیں ہے۔ قبر ظلمت کا گھر ہے، ڈر لگتا ہے، کیڑوں کا گھر ہے، ڈر لگتا ہے، خلوت کا گھر ہے، ڈر لگتا ہے، اجنبیت کا گھر ہے، ڈر لگتا ہے۔ جس طرح وہ عورت ڈرتی تھی کلمہ نکاح سے آ گئی، کوئی ڈر نہیں ہے۔ یہ قبر کیڑوں کا گھر ہے، خلوت کا گھر ہے، اجنبیت کا گھر ہے۔ کلمہ ایمان کے ساتھ آ جا، تجھے بھی ایسے ہی کوئی ڈر نہیں جیسے کلمہ نکاح کے ساتھ آئے تو اسے بھی ڈر نہیں۔ نم کا نومت العروس، اللہ کے نبی کی یہ حدیث ہے۔ حضور پاک ایسے تو نہیں بات فرما رہے، ایسے سو جا جیسے پہلے رات کی دلہن سوتی ہے۔ عورت کے مزاج میں خدا نے کتنا حیا رکھا ہے آپ تصور کر سکتے ہیں، لیکن وہی عورت کلمہ نکاح کے ساتھ آ جائے تو پھر حیا اور حجاب بالکل بدل جاتے ہیں۔ فرمایا جس طرح اسے خطرات تھے کلمہ نکاح نے خطرات ختم کر دیے۔ ڈر تجھے بھی تھا، کلمہ ایمان کے ساتھ آ جا، تجھے بھی کوئی ڈر نہیں۔ آج ایسے سکون سے سو جیسے بز ہوتی ہے۔ نم کنومت العروس، سو جا۔ میرا نقطہ سمجھے، یہ سویا ہے یا موت ہے؟ اور فرشتہ کیا کہہ رہا ہے؟ سو جا۔ اللہم بسمکا اموتو یا انامو، آپ سونے لگے ہیں اموتو، وہ مرنے لگا ہے تو نام۔ موت کو نیند اور نیند کو، میں اس پہ بات کر چکا ہوں۔ میں نے اب کہا تھا یہ نام تب سمجھ آئے جب بسمکا اموتو سمجھ آئے۔ بسمکا اموت سمجھ نہ آیا تو قبر کا نام تجھے کیسے سمجھ آئے گا؟ قبر کا نام کیسے سمجھ آئے گا؟ اب بتائیں، آپ کو احساس ہو رہا ہے نا کہ مضمون کتنا لمبا ہے؟ نہیں پتہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ میں اس لیے کہتا تھا کہ مغرب کے بعد بیان شروع کراؤ، میں 8-9 بجے تک چلوں اور آپ کو بشر صدر و مسئلہ سمجھنے میں جو مخالف ہے ان کو بھی سمجھ آئے ان کے پاس قرآن اور حدیث پاک سے دلائل کتنے ہیں۔ ہم جو کہتے ہیں اکابر نے فرمایا، اس کا معنی یہ نہیں تھا اکابر نے بلا دلیل فرمایا۔ ہمارے کابر جو فرماتے ہیں دلیل کے ساتھ فرماتے ہیں، وہ دلیل آپ علم میں نہیں ہوتی تو بات بڑی لمبی ہو جاتی ہے۔ میں سمیٹتے بات پھر پھیلتی ہے کہ یاد رکھنا، جب آدمی جاگ رہا ہو تو پھر مزے جسم لیتا ہے، محسوس روح کرتی ہے، اور جب سو رہا ہو تو مزے روح لیتی ہے، محسوس جسم کرتا ہے۔ یہ زندگی، یہ نیند اور بیداری کا مسئلہ ہے، نہیں ایسے بات۔ جب آپ سوئیں گے، جب آپ جاگ رہے ہیں، آپ پیئیں شربت تو منہ سے پیئیں گے نا، لو روح کو مزہ آتا کہ نہیں؟ آپ گرمی آ رہی ہے، روح کی شربت پیئیں گے، روح افزا۔ روح افزا ہے، جسم افزا ہے۔ جسم نام کیا ہے؟ کیوں؟ روح کو مزہ آ رہا ہے۔ لیکن جب بندہ سو جائے نا تو پھر جسم نہیں، پھر کارروائیاں روح کرتی ہے اور مزے جسم لیتا ہے۔ ایسے ہے یا نہیں؟ میں آپ کو مثالیں دوں گا، حضرت بھی تشریف فرما ہے، میں ویسے جھجکتا ہوں اور مشائخ سے ویسے ہی مطلب بڑے بڑے ہوتے ہیں، لیکن اس پر حکیم علوم تھانی فرماتے ہیں اللہ بے مثال ہے، لیکن میں کیا کروں، مثال نہ دے تو بات سمجھ نہیں آتی۔ حضرت تھانی فرماتے ہیں، اب بتائیں ایک آدمی سویا ہوا ہے، مسجد میں ہے، معتکف ہے، وہ دوپہر کو اٹھا، کہاں جا رہے ہو؟ کہا غسل کرنے کے لیے۔ کیوں، کیا ہوا؟ بتا نہیں رہا۔ کچھ ہوا کہ نہیں؟ بولو نا۔ وہ کہتے یار میں غسل ہو گیا۔ کیوں؟ بس ایک لڑکی تھی آ گئی اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ آپ اسے کو کیوں جھوٹ بولتا ہے؟ تو میرے ساتھ سویا، کوئی بھی نہیں ہے۔ کچھ ہوا کہ نہیں؟ بولو نا۔ یہ جسم نے کیا یا روح نے کیا؟ جسم نہیں مل رہا، روح سے روح مل رہی ہے۔ کاروائی کس کی ہے؟ بولو۔ اور مسئلہ سمجھیں، اور ناپاک آپ کا کپڑا ہوا ہے نا، آپ کا جسم ہوا ہے نا، کاروائی کس کی ہے؟ روح کی۔ محسوس کون کر رہا ہے؟ جسم۔ کاروائی کس کی ہے؟ روح کی۔ غسل کسے دے رہے ہیں؟ جسم۔ میں نے کہا جب آدمی جاگ رہا ہو نا تو کام جسم کرتا ہے، محسوس روح کرتی ہے، اور جب آدمی سو جائے کام روح کرتی ہے، محسوس جسم کرتا ہے۔
اب یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جب سونے لگو اللہم بسمک اموتو، اور جب قبر میں جائے تو نام سو جا۔ یہاں موت کو نیند، وہاں نیند کو موت، یہ سمجھانے کے لیے کہ قبر کے حالات کیسے ہیں یہ نیند والے کو سمجھو۔ تمہارے پاس سویا ہوا ہے، کیا ہوا؟ کہا مجھے سانپ نے ڈسا ہے۔ کیوں جھوٹ بولتا ہے؟ کسی سانپ نے نہیں ڈسا ہے، لیکن جسم کو نہیں، روح کو۔ جیسے رات سونے والا آپ کے پاس ہو، وہ درد محسوس کرتا ہے، راحت محسوس کرتا ہے، ساتھ والے کو پتہ نہیں چلتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ڈائریکٹ وہ علم اور راحت وہ روح پہ ہے۔ اسی طرح قبر میں میت موجود ہے، عذاب بھی ہے، ثواب بھی ہے، تمہیں محسوس نہیں ہوگا۔ کیوں؟ وہ جسم پہ نہیں، وہ سیدھی روح پہ آ رہی ہے، اور روح کے واسطے سے جسم پہ آتی ہے۔ پتہ کیسے چلے گا؟ آپ کو نہیں پتہ چل سکتا نا۔ جیسے نیند والا ہے ایسے ہی مرنے والا ہے۔ فرمایا نم کا نومت القروس۔